سأريكم آياتي فلا تستعجلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الكفر حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بل هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بمن سخر منهم ما كانوا به يستهزئون. ماقبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ زمین و آسمان بڑی عبرت کی چیز ہے۔ بنی اسرائیل میں جو 30 سال عبادت کرتا تو اس کو ایک انعام ملتا تھا، خصوصی انعام، جسے تم سرکار میں دیکھتے ہو جو کام بڑھیا کرتا ہے نا اس کو ترقی ملتی ہے، اور ایئر کنڈیشن گاڑی لال بتی والی ملتی ہے، ہاں ملتی ہے، بولتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل میں جو 30 سال عبادت کرتا اس کے سر پر بادل کا سائبان، بہترین موسم والا ہوتا تھا، بس ایئر کنڈیشن بہترین، اس کے سر پر بادل، وہ کیسی گرمی پڑ رہی نہیں، ہاں وہ چلتا تھا، کوئی دقت نہ آتی اس کو، نہ گرمی نہ سردی کچھ نہیں ستاتی تھی، اس کے سر پہ وہ بادل ایسا آ جاتا۔ ایک آدمی نے عبادت کی 30 سال تو اس کو انعام نہیں ملا۔ 30 سال عبادت کرنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کے عابدین میں سے ایک عابد 30 سال برابر اس نے عبادت مانا رکھی، 30 سال مانا رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کے سر پہ وہ صاحبان نہیں آیا، وہ انعام نہیں ملا، تو یہ عابد اپنی اماں کے پاس گیا اور اس کا تذکرہ کیا، اماں جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ 30 سال پر اللہ کا ایک انعام ملتا ہے، جی ملی، جی ملا نا، سننے بھائی، اماں نے کیا کہا، بیٹا ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے تو نے کوئی گناہ کیا، عبادت تو کی ہے، ہو سکتا ہے اس 30 سال میں کوئی گناہ ہو، اللہ اکبر، سننے بھائی، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں کوئی احساس نہیں، وہ کیا کہہ رہا، الحمدللہ 30 سال میں کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ اکبر کبیر، یہ ہے کمال بھائی دوستو، یہ ہے کمال۔ راتوں تسبیح پڑھنا، فجر کی نماز میں غائب ہو جانا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں ہے، مسجد سے امام کو نکال دینا تنگ کر کے یہ کوئی کمال نہیں ہے بھائی، دین کے کام کرنے والوں پر تنگی کر دینا، ان پہ اعتراض کر کے ان کو کام کرنے سے ایک طرف بٹھا دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے بھائی دوست، کمال تو یہ ہے ادنا مسلمانی، ادنا مسلمانی نہیں، انسانی، ادنا انسانی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف دینا حرام۔ اب اندازہ لگائیں 30 سال میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، گناہ میں بھی لگتے ہیں بھائی، حاجی حج بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ، یہ گناہ چھک کے کر رہا ہے، حرم شریف میں بھی ڈوبتا ہے، عمرہ کرنے والا دے عمرہ جی، اور گناہ سے بھی نہیں رب باز آ رہا ہے، چھک کے کر رہا ہے بھائی۔ بس ساری عبادات میں دیکھ لو، پڑھنے میں دیکھ لو، پڑھانے میں دیکھ لو، تبلیغ میں دیکھ لو، خانقاہ میں دیکھ لو، کہیں چلے جاؤ، کسی شعبے میں چلے جاؤ،
کیا عبرت کی بات. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے. 30 سال عبادت کی، گناہ کوئی نہیں، انعام نہیں ملا ہے، انعام نہیں ملا. ہاں پھر ماں نے پوچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو نے گناہ کا پورا ارادہ کیا ہو، گناہ تو نہیں کیا لیکن ایسا کیا ہو کہ تو نے گناہ کا پورا ارادہ کر لیا ہو، یہ گناہ نہ کیا. سننے بھائی، اس بنا پر تیرا انعام رک گیا. سننے بھائی، گناہ تو نہیں کیا لیکن گناہ کا ارادہ پکا کر لیا تھا. اگر تو نے ایسا کیا ہے تو تیرا انعام رک گیا. سننے بھائی، اماں جی 30 سال میں الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہوا. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. گناہ کرنے کی دوسری بات، گناہ کا عزم بھی نہیں کیا. یہ ہے کمال بھائی دوست. بھائی یہ بیت ہونا، یہ ذکر اذکار، یہ سب کیا ہے؟ زینت تقوی. یہ ذکر اذکار کیا ہے؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ عنہ فرمائے یہ زینت تقوی. اصل کیا چیز ہے؟ تقوی ہے. گناہوں سے بچنا ہے بھائی. گناہ کا عزم کرنا بھی گناہ ہے. مشکوٰۃ شریف کی شرح میں ہے گناہ تو نہیں کیا لیکن گناہ کا عزم کیا ہے، ہاں وہ بھی گناہ ہے. تو بیٹا گناہ تو نہیں کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تو نے گناہ کا پکا ارادہ کیا ہو. کہ اماں جی 30 سال میں الحمدللہ ایسا بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر اماں کیا کہہ رہی؟ پھر اماں کیا کہہ رہی؟ یہ عبرت کی چیز. کیا بیٹا ایسا ہوا ہوگا تو نے آسمان پہ نظر ڈالی ہوگی، عبرت حاصل کیے بغیر، غور و فکر کیے بغیر نظر ہٹا لی ہوگی کہ ہاں اماں ایسا تو ہوتا ہے. اللہ اکبر. سن لے بھائی، سن لے بھائی. قدرت کی اتنی بڑی نشانی بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، جس پر ستارے اور سیارے، چاند اور سورج بغیر کسی واسطے کے علاقے کے بادل کو درمیان میں معلق کر دینا، ان چیزوں سے بھی ہم عبرت حاصل کرتے ہیں. اسی کھلے آسمان کے نیچے ہم گناہ کرتے ہیں. عبرت تو بہت دور کی بات، ہم تو گناہ سے بھی نہیں بچتے ہیں. عبرت کی کیا؟ ہاں اماں ایسا تو ہوا، ایسا تو ہوتا ہے کہ میں نظر دوڑاتا ہوں آسمان میں اور بغیر تدبر تفکر غور فکر کی میری نظر ہٹ جائے کہ بس یہی وجہ ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھتے ہو بیٹا اور اس میں غور نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارا انعام رک گیا. ہم تو جنازے کے پیچھے بھی ہنستے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے عبرت تو نہیں، عبرت موت کافی. جنازے کے پیچھے تو اللہ کا ذکر بھی نہ کرو زور سے، ارے وہ عبرت حاصل کر لو. کیا کہتے ہیں ہر وہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب مردے کے پیچھے جا رہے ہو، جب جنازے کے پیچھے جا رہے ہو کیا کرو؟ ارے عبرت حاصل کر لے، دیکھ لے، سوچ لے، غور کر لے کیا کرنا پڑ رہا ہے، یہ غور کر لے، تیرا انجام یہی ہونا ہے. تو وہاں بھی بات کرتے جا رہے، ہنستے جا رہے. ہمارا تو حال محمد غفلت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا، بتلایا بھائی اللہ کی نشانی میں غور کرو. اب نصیحت کڑوی لگتی ہے، جس کو نصیحت کرو اس کو کڑوی لگتی ہے. بجائے اس کے کہ یہ عبرت حاصل کرتے، اللہ اکبر، تم یہ کیا کرتے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آرزو کرتے تھے. سن لے، ارے سن لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ میری مرنے کے، میری موت کے آرزو مند ہیں، کیا یہ نہیں مریں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
بہت سے لوگ میری موت کے آرزومند ہیں، کیا یہ نہیں مریں گے؟ تو وہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت کے آرزومند ہیں۔ یہ روک ٹوک جو یہ کر رہے ہیں، بس ان کی موت آ جاوے، یہ روک ٹوک ہے۔ جو استاد روک ٹوک کرے، ہاں بس وہ برا لگتا ہے۔ جو ماں باپ روک ٹوک کرے وہ برا لگتا ہے۔ سننے بھائی، ارے سننے کے نہیں سن رہے؟ ہاں، ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے قرآن پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت کے آرزو میں۔ ہاں، دوسرا مطلب سنو، کیا یہ موت میں نبوت میں منافعات سمجھتے؟ کتنے غیر مسلم مشرکین کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے ایسے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی ہے، وہ اوتار بن گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے بن گئے۔ استغفر اللہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہوں سے بچنے والا ہو سکتا ہے؟ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب رخصت ہو گئے، آپ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ نبی بننے سے غیر فانی نہیں بنتا ہے، فانی بس، باقی تو اللہ ہے، باقی سب فانی۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو عرض میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا مزہ تو چکھنا ہے، یہ موت کا مزہ تو چکھنا، کوئی نہیں بچنے، کوئی نہیں بچنے کا، جانا ہے سب کو، سب کو جانا ہے، کوئی نہیں بچنا ہے اس دنیا میں اللہ کے علاوہ۔ اس دنیا زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ نہ کوئی رہا ہے نہ رہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء، یہ تو اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کرتے۔ ایک محاورہ بھی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کیا کہیں؟ چکھا مزہ، چکھا مزہ، یعنی تکلیف شدید پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ پتہ چلا بھی موت کے اندر تو اصل تکلیف ہے بھائی، کان کھول کے سن لو۔ علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم یہاں میدان جہاد میں شہید نہ ہوئے تو موت 1000 تلوار لگنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں نہیں مرو گے، بستروں پہ مرو گے۔ جو بستر پہ موت آتی وہ 1000 تلوار سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں تو ایک تلوار مقام ہو جائے گا۔ کہاں سے ڈر رہے ہو؟ ترغیب دیتے تھے شہادت کی، شہادت سے ڈر رہے ہو؟ یہ جنت الفردوس کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ یہاں نہیں مرو گے، یہاں نہیں شہید ہوگے تو بستروں پہ مرو گے، اور وہ موت 1000 جگہ تلوار لگے اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ روایات کے اندر بالکل صراحت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی ہے مرنے کے وقت میں، اس لیے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ موت کے وقت تکلیف ہونا، پیشانی پر پسینہ آ جانا، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ آدمی کو بزدل نہیں بننا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، ہمت کر کے اللہ کا ذکر کرے مرنے کے وقت میں۔ جی دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا، جی یہ گھر پر بھی مر کے شہادت پائے گا انشاءاللہ۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ سختی ہوگی، موت جان نکلے گی، یہ نہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے الموت تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ ہے، تیاری میں لگنا چاہیے، ہمت کر کے رکھنی چاہیے، کلمہ پڑھے ہمت کر کے مرنے کے وقت میں
مرنے کے وقت میں بھیڑ بھاڑ مرنے کے والے کا تماشا دیکھنے کے لیے صحیح نہیں ہے. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے مرنے کے وقت مرنے والے کے پاس سمجھدار آدمی ہونے چاہیے. جو اس کو صحیح مشورہ دے ہوئے اللہ کا ذکر کرے. جیسے ہوش میں ہے تو صحیح مشورہ دے ہوئے, ہوش میں نہیں تو کلمہ پڑھتا رہے. اب تماشا دیکھتے رہے کھڑے ہوئے مرنے والے کا, عبرت کو یہ حاصل نہیں کرتا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہاری خوب آزمائش کرتے ہیں دکھ اور سکھ سے, سختی اور نرمی سے, گرمی اور سردی سے, تنگی اور فراخی سے, فقیری اور امیری سے. کیوں؟ تاکہ شکر گزار کھلے, نہ شکرہ کھلے. اللہ تو جانتے ہی, اللہ تو سب کو جانتے ہیں کون شکر گزار کون نہ شکرہ ہے. اللہ سب کو جانتے ہیں تاکہ کھلے شکر گزار کون ہے نہ شکرہ کون. دنیا میں بھی سب کو پتہ چل جائے اور آخرت وہی لینا ترجعون, پھر آخرت میں کھلے گا. نیکوں کو جزا ملے گی سب کے سامنے, بدوں کو سزا ملے گی, وہاں بھی کھلیں گے یہاں بھی کھلیں گے. یہ امتحان چلتا رہتا ہے. اس میں خوشی بھی آتی ہے, کمی بھی آتی ہے, اس میں تکلیف بھی آتی ہے. یہ ننگا ناچ ہو رہا ہے, دیکھو امتحان ہو رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, ہاں کون آ رہا ہے. ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے, ایک کو پتہ دوسرے کو پتہ چلے وہ بھی اس کے ساتھ لگ رہا ہے. یہ امتحان ہو رہا ہے. ایک نیکی کر رہا ہے دوسرا بھی نیکی کر رہا ہے, ایک نیکی کی طرف چل رہا دوسرا بھی نیکی کی طرف چل رہا. یہ سبھی امتحان ہو رہے ہیں, یہ سبھی امتحان ہو رہے ہیں. جس ولیمے کا سلیمہ بن گیا ہے وہاں بھی جا رہے ہیں. یہ سبھی امتحان ہے. یہ دنیا کے سارے حالات امتحان ہے, یہ امتحان گاہ ہے اور نتیجہ سامنے آ جائے گا مرنے کے بعد. ان کا حدیث. اس لیے دوستو